بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ثانی نے چونک کر کہا، میں نے معلوم کیا تھا وہ ہماری طرح سکندریہ سے آیا ہے۔ اگر وہ خاص طور پر ہم سے چھپ رہا تھا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ داؤد منڈولا ہے، پھر تو وہ بڑے مقدر والا ہے۔ یہ دوسری بار ہم سے بچ کر نکلا ہے۔ میری تدبیر پر عمل کرو، ہم اس شیطان کو ضرور پکڑ لیں گے۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، داؤد منڈولا نے ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا، پھر سپر ماسٹر وغیرہ کو دھوکہ دے کر ان سے چھپتا پھر رہا ہے، پھر ایک منڈولا نامی ڈمی کو اسرائیل میں رکھا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے چکر چلا رہا ہے۔ تم یہاں شیتارا کا رول ادا کرنے آئی ہو۔ سپر ماسٹر سے کہو کہ ان کا مفرور منڈولا یہاں پرل ہائیڈ کے نام سے آیا ہے، اس کی پہچان بھی بتا دو، پھر پورے امریکہ کی پولیس اور فوج اس کے پیچھے پڑ جائے گی۔ شیتارا ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں پوجا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری دائی ماں پر بھی عمل کر کے انہیں مجھ سے بدظن کر دیا ہے۔ علی بھائی مجھے مشورہ دیں کہ میں ان دونوں کو ان سے کیسے نجات دلواؤں۔ علی نے کہا، کل تک صبر کرو، کل مائک ہرارے کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارا جائے گا۔ تمام خیال خوانی کرنے والے وہاں پاپا کے ساتھ موجود رہیں گے۔ مشین کے اس خفیہ اڈے میں بہت سے اہم فوجی افسران کے اندر جانے کا موقع ملے گا۔ ان کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ ماں جی اور پوجا کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہونے کے بعد ہی ہم کچھ کر سکیں گے۔ شیتارا کے پاس مائک ہرارے کا موبائل فون نمبر تھا۔ ثانی نے شیتارا بن کر اسے رابطہ کیا، لیکن مائک ہرارے کو آرمی ہیڈ کوارٹر کے بنگلے میں نظر بند رکھنے کے بعد اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا۔ وہ موبائل فون ایک اعلیٰ فوجی افسر کے پاس تھا۔ اس نے بٹن آن کر کے پوچھا، ہیلو کون ہے؟ کوڈ ورڈز پلیز۔ ثانی نے کہا، تم سب پر بجلی گرانے کے لیے کوڈ ورڈز کی جگہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ میں شیتارا ہوں اور پارس کے ساتھ تمہارے سروں پر پہنچ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ثانی نے پوچھا، کیا سانپ سونگ گیا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں اب تم اپنی ماں اور بہن پوجا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پریشان کرو گی۔ کوشش کروں گی کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو اور میں کوئی فساد پھیلائے بغیر اپنا کام کر کے چلی جاؤں۔ فی الوقت تمہیں ایک اہم اطلاع دینا چاہتی ہوں۔ داؤد منڈولا جسے تم لوگوں نے مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے، وہ آج کل نیو یارک میں ہے۔ وہ پرل ہائیڈ کے نام سے آیا ہے۔ طیارہ اغوا کرنے والوں میں سے ایک نے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی۔ سر بری طرح زخمی ہے، پٹی بندی رہتی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے اعلان کرا دو کہ ایسا کوئی زخمی کسی ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر کے پاس آئے یا کسی کے ہاں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہنا چاہے تو فوراً متعلقہ شعبوں کے افسران کو اطلاع پہنچائی جائے۔ تم منڈولا کے بارے میں اطلاع فراہم کر رہی ہو، تمہیں اس کی گرفتاری سے دلچسپی کیوں ہے؟ ثانی نے کہا، کوئی کسی کے ملک میں یا گھر میں آتا ہے تو باہر سے تحفہ لے کر آتا ہے۔ میں تمہارے ملک میں داؤد منڈولا کو تحفے کے طور پر پیش کر رہی ہوں۔ باتیں بنانے میں تم لوگوں کا جواب نہیں ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ تم ہمارے ذریعے منڈولا تک پہنچو گی، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر اپنی ماں جی اور پوجا کا تبادلہ اس سے کرنا چاہو گی؟ تم لوگ بہت چھوٹی باتیں سوچتے ہو۔ بڑی بات یہ ہے کہ میں تبادلہ نہیں کروں گی، تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ تم نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی، اس لیے منڈولا کو واپس لے جانا ہی ہوگا۔ کیا تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تم یہاں سے واپس جا سکو گی؟ کیا تم یہ نہیں بھول رہے ہو کہ پارس میرے ساتھ ہے؟ ہوا کو کسی نے مٹھی میں پکڑا ہو تو پہلے پارس کو پکڑنا، نہ پکڑ سکے تو اس کی خوشبو شیتارا کو کیسے پکڑو گے؟ ثانی فون پر شیتارا بن کر باتیں کر رہی تھی اور شیتارا اس فوجی آفیسر کے اندر پہنچ گئی تھی۔ امریکہ اور یورپ کے خواص اور عوام شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، تفریح کے اوقات میں اسے مشروب کی طرح نوش کرتے ہیں۔ وہ افسر بھی شیتارا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا، اس لیے کہ ہر رات پینے کا عادی تھا۔ وہ فون پر بات کرنے کے دوران سوچ رہا تھا کہ اس نے فون پر شیتارا سے گفتگو کر کے غلطی کی ہے۔ وہ ضرور اس کے اندر پہنچ گئی ہوگی۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا تھا اور اب وہ خاموش رہ کر خلا میں تکتے ہوئے اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے کی احمقانہ کوشش کر رہا تھا۔ احمقانہ کوشش اس لیے تھی کہ نشہ کرنے والوں کے دماغ کبھی حساس نہیں ہوتے۔ وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے لگا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس نے فون پر سپر ماسٹر سے رابطہ کیا، پھر اسے شیتارا سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات بتائیں۔ سپر ماسٹر نے اس سے رابطہ ختم کر کے اپنے چند اہم اعلیٰ فوجی افسران میں سے ایک سے رابطہ کر کے پوچھا، مائک ہرارے کا موبائل فون جنرل جانسن کے پاس کیسے رہ گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیتارا نے اس فون پر جنرل جانسن سے گفتگو کی تھی
اور یہ جنرل نہ تو یوگا کا ماہر ہے اور نہ ہی حساس دماغ رکھتا ہے، کیونکہ شراب پیتا ہے۔ شیتارا اس کے اندر موجود ہوگی۔ فوج کے اعلیٰ آفیسر نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، شیتارا اس کے ذریعے ہمارے آرمی ہیڈ کوارٹر کے راز معلوم کر لے گی۔ آپ اسے فوراً ہیڈ کوارٹر کے باہر بھیج کر کسی بنگلے میں نظر بند رکھیں۔ پھر وہ شیتارا کا اعلی کار بننے کے باوجود بنگلے کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ آل رائٹ، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ سپر ماسٹر نے دوسرے اعلیٰ آفیسر سے رابطہ قائم کر کے کہا، شیتارا اور پارس ہمارے ملک میں پتہ نہیں کب سے پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں جیسے نقصانات پہنچنے کا احتمال ہے، ان سے ہمیں نمٹنا ہی ہوگا۔ لیکن ان سے ایک اہم اطلاع ملی ہے کہ داؤد منڈولا یہاں پرل ہائیڈ کے نام سے آیا ہوا ہے۔ نیو یارک اور دوسرے چھوٹے بڑے علاقوں کی فوراً ناکہ بندی کرائی جائے۔ منڈولا زخمی ہے، اس کے سر پر پٹی بندی ہوئی ہے۔ وہ مزید مرہم پٹی کے لیے کسی بھی کلینک میں یا کسی ڈاکٹر کمپاؤنڈر کے پاس جا سکتا ہے، کسی ہوٹل یا مکان میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے پناہ لے سکتا ہے، لہٰذا اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی جائے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، یہ داؤد منڈولا دراصل یہودی نہیں ہے، یہ ہمارا یہودی جان لیس ہے۔ منڈولا نے اپنی موت سے پہلے بڑی چلاکی سے اس کی شخصیت بدل ڈالی تھی۔ اسے جان عیسائی سے داؤد منڈولا یہودی بنا دیا تھا۔ اب ہم اسے گرفتار کر کے دوبارہ ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر اسے عیسائی جان بنا دیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا، یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ منڈولا ہمارا ہی آدمی جان ہے۔ ہم مشین کے ذریعے اس کی جان والی شخصیت واپس لائیں گے، لیکن منڈولا کی مکاریاں اس کے ذہن میں محفوظ رہیں گی۔ ایسے منصوبے کے ساتھ ہی منڈولا کی تلاش شروع ہو گئی۔ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات وغیرہ کے ذریعے پورے ملک میں اعلانات ہونے لگے کہ اسکندریہ سے جو شخص پرل ہائیڈ کے نام سے نیو یارک آیا ہے، اس کے سر پر خاصی گہری چوٹ ہے، وہ ہسپتال سے فرار ہو گیا ہے۔ سر پر چوٹ والے مشکوک افراد کا علاج کوئی ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر نہ کرے اور کسی بھی میڈیکل سٹور سے اسے دوائیاں نہ دی جائیں، بلکہ فوراً قریبی پولیس اسٹیشن میں ایسے زخمی سر والے کی اطلاع دی جائے اور جب تک پولیس یا فوج نہ پہنچے تب تک اسے پکڑ کر کہیں بند رکھا جائے۔ منڈولا کے سر کی مرہم پٹی ثانی نے فرسٹ ایڈ کے طور پر، یعنی پہلی طبی امداد کے طور پر کی تھی۔ باقاعدہ دوائیں اور انجیکشن وغیرہ کے ذریعے اس کا علاج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ علاج ہسپتال میں ہو سکتا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی نیو یارک میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس نے ایک سستی سی گاڑی خرید لی اور اسے ڈرائیو کرتا ہوا نیو یارک شہر سے نکل کر فلیڈلفیا کی طرف جانے لگا۔ وہاں سے وہ واشنگٹن جانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مکاری سے یہ سوچا تھا کہ اگر اس کا بھید کھل جائے گا تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ جہاں آرمی ہیڈ کوارٹر ہے اور جہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہیں وہ بھاگ کر پناہ لینے آئے گا۔ اس نے اپنے طور پر بہت اچھی چال سوچی تھی، لیکن وہ پورے یقین کے ساتھ نہیں جانتا تھا کہ طیارے میں فرحاد کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور وہ بھی کوئی غیر متوقع چال چل سکتے ہیں۔ نیو یارک سے نکل کر اس نے کار کا ریڈیو آن کر کے سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپر ماسٹر کو اور وہاں کی فوج کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ یعنی داؤد منڈولا امریکہ میں پرل ہائیڈ کے نام سے آیا ہے اور اب ہر علاقے اور ہر راستے کی ناکہ بندی کر کے ایسے شخص کو تلاش کیا جا رہا ہے جس کا سر زخمی ہو۔ وہ ریڈیو کے ذریعے یہ بھی معلوم کر رہا تھا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس، دواخانے میں یا میڈیکل سٹور میں جائے گا تو وہاں بھی پہچانا جائے گا اور پکڑا جائے گا۔ اس نے فلاڈیلفیا جانے والا راستہ بدل دیا، کسی چھوٹی آبادی کی طرف جانے لگا۔ عقل کہہ رہی تھی کہ اسے گرفتار کرنے والے پہلے ہائی وے اور بڑے شہروں کی ناکہ بندی کریں گے۔ اتنی دیر میں وہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں دشمن نہیں پہنچ پائیں گے۔ سر کا وہ زخم اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ زخم تو پریشان کرتا ہی ہے، لیکن اس کے سر کا زخم ایک پہچان بن گیا تھا۔ وہ زخم سے پٹیاں کھول کر پھینک چکا تھا۔ اب دور سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا، لیکن قریب سے گہرے زخم اور سر پر جگہ جگہ جمے ہوئے خون کی کھرینڈ ایسی تھی کہ وہ دشمنوں سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ دل ہی دل میں سونیا ثانی کو گالیاں دے رہا تھا۔ اسے قاہرہ کے ایک ہوٹل میں ٹکرانے کے بعد ہی سے اس پر مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اگر وہ خیال خوانی کرنے کے قابل ہوتا تو ضرور اسے دماغی رابطہ کر کے پوچھتا کیا اب بھی وہ اس کے پیچھے پڑی ہے۔ آخر یہ سپر ماسٹر کو اس ملک میں اس کی موجودگی کا علم کیسے ہو گیا؟ اسے چہرے اور آواز سے کون منڈولا کی حیثیت سے پہچان سکتا تھا؟ ایک ثانی تھی جس سے خطرہ رہتا تھا۔ اس نے سوچا اگر طیارے میں شلپا کو ٹوائلٹ لے جانے والی ثانی تھی تو پھر اسی نے شلپا کو ٹوائلٹ میں اذیت دے کر یہ حقیقت معلوم کی ہوگی کہ وہ ہندو عورت ایک مسلمان ضمیر فروش سیاستدان کی مسلمان بیوی بننے کے لیے آئی ہے۔ منڈولا نے سوچا نیو یارک پہنچ کر شلپا کے دماغ سے تنویمی عمل کا توڑ کرنے کے بعد
یہ معلوم کیا گیا ہوگا کہ اس کا ہمسفر پرل ہائیڈ ہی وہی انسان ہوگا جس نے طیارے میں بیٹھے ہی بیٹھے اس پر تنویمی عمل کیا تھا، اور اس طرح کا تنویمی عمل صرف ٹیلی پیتھی جاننے والے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا پرل ہائیڈ نہیں ہے، وہ داؤد منڈولا ہو سکتا ہے، اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے سانی نے پورے امریکہ کی پولیس اور فوج کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اب وہ موٹی عقل سے بھی سمجھ سکتا تھا کہ سانی اس کے لیے بلائے جان بن گئی ہے۔ وہ محض قاہرہ میں اس کے پیچھے نہیں تھی، اسکندریہ میں بھی اس کے ساتھ طیارے میں سوار ہوئی تھی، اور اب یہ بات پوشیدہ نہیں رہی تھی کہ سانی، فرحاد اور اس کے خیال خوانی کرنے والے دوسرے ساتھی ان MIM کے مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے اور طیارے کے اغوا کے مقاصد کو کامیاب بنا رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا اور ڈرائیو کرتا ہوا ایسے راستے بدل رہا تھا جن راستوں سے کوئی بھولا بھٹکا مسافر یا کوئی ضرورت مند شخص ہی گزر سکتا تھا۔ اس لیے وہ تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا۔ وہاں صرف ایک مکان اور مویشیوں کا فارم نظر آ رہا تھا۔ چھت کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس مکان میں کچھ لوگ رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے۔ وہاں بھی شامت آ سکتی تھی۔ منڈولا کو اب اپنے نصیب پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ جہاں جا رہا تھا وہاں برے حالات پیش آ رہے تھے، مگر ہزار کمبختی کے باوجود جینا پڑتا ہے اور جینے کے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے اس پہاڑی مکان سے نصف میل کے فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے کار چھپا دی، پھر اپنی جیبوں میں کرنسی اور کارتوس ٹھونس کر ایک گن لے کر چھپتے ہوئے مکان کے قریب جانے لگا۔ فارم میں بھیڑیں اور بکریاں تھیں، ایک استبل میں گھوڑا تھا۔ وہ مکان کے قریب پہنچ کر زمین پر لیٹ گیا اور اوندھے منہ لیٹے ہی لیٹے رینگتے ہوئے اور قریب جانے لگا۔ اندر سے ریڈیو کے ذریعے موسیقی سنائی دے رہی تھی، کوئی انسانی آواز نہیں تھی۔ پھر ایک کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ مکان سے بہت دور کہیں گیا ہوا تھا اور اب واپسی میں ایک اجنبی کو دیکھ کر دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں شامت۔ وہ چھپنے کے باوجود چھپ نہیں پا رہا تھا۔ کتے نے بڑی دور سے اسے دیکھ لیا تھا۔ اب بھلائی اسی میں تھی کہ اسے قریب آنے سے پہلے گولی مار دی جائے۔ اس نے کتے کا نشانہ لیا، لیکن نظریں دھندلانے لگیں۔ سر کے زخم کو ابتدائی طبی امداد کے علاوہ اور کوئی اثر انگیز دوائیں اور انجیکشن نہیں ملے تھے۔ زخم بڑھ رہا تھا، تکلیف بھی بڑھ رہی تھی۔ تکلیف کی شدت کے باعث سر چکرا رہا تھا اور نظریں دھندلا رہی تھیں۔ وہ ٹریگر پر انگلی رکھ کر گولی نہ چلا سکا۔ ہاتھ سے گن چھوٹ گئی۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ پھر کیا دوست اور کیا دشمن، کیا زندگی اور کیا موت، وہ سب کچھ بھول کر اپنے وجود سے غافل ہو گیا۔ اسرائیل کا بے تاج بادشاہ مٹی کے کیڑے کی طرح پڑا تھا، آدھی جان جیسے نکل چکی تھی۔ کوئی اس کیڑے کو رون دیتا تو باقی آدھی جان بھی نکل جاتی۔ پھر کہاں کی بادشاہت، کہاں کی طاقت اور عظمت، سب کچھ خاک میں مل جاتا۔ آخر انسان بھی تو خاک کا ہی کیڑا ہے، خاک ہی میں جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک آرام دہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اسے تو کسی جیل یا ٹارچر سیل میں ہونا چاہیے تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر نئی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس نے کمرے کے در و دیوار کو دیکھا۔ وہ لکڑی کے تختوں سے بنائے گئے تھے۔ ایک دیوار پر شیر کی کھال لٹک رہی تھی اور کھال کے اوپر غراتے ہوئے چیتے کا مردہ سر یہ سمجھا رہا تھا کہ اس مکان کا مالک زبردست ہے، شیر کا شکار کرتا ہے۔ اس کے سامنے منڈولا جیسے انسان کی بھلا کیا اہمیت ہوگی۔ آتش دان کے پاس ایک مرد اور عورت کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ منڈولا کو ایسے لگا جیسے وہ دونوں ایک شکار کو پھانس کر فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے ہوں۔ اسے فوراً اپنی گن، کارتوس اور کرنسی یاد آئیں۔ اس نے کمبل کے اندر اپنے لباس کو ٹٹولا۔ پتہ چلا کہ اپنا لباس ہی نہیں ہے، کسی دوسرے نے اپنا لباس پہنایا ہے۔ اس کا اپنا سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ اسے پرایا لباس اور پرایا مکان پناہ حاصل کرنے کے لیے مل گیا تھا۔ شاید اس مکان والوں نے ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہونے والی خبریں نہیں سنی تھیں اور نہ ہی اخبارات پڑھے تھے، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ وہ یہودی داؤد منڈولا ہے اور اسے پولیس یا فوج کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھنے لگا، تب ہی سرہانے کی میز نظر آ گئی۔ وہاں پانی کے ایک گلاس کے علاوہ پھلوں کا جوس بنا ہوا رکھا تھا۔ وہ جلد سے جلد توانائی حاصل کرنے کے لیے جوس کا جگ اٹھا کر پینے لگا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد خیال آیا کہ اس نے جوس کا جگ ایک طے کیے ہوئے اخبار پر سے اٹھایا ہے۔ اس نے فوراً ہی اخبار کو اٹھایا۔ پہلے ہی صفحے پر 2 تصویریں شائع کی گئی تھیں۔ ایک تصویر عیسائی جان کی تھی
और दूसरी यहूदी दाऊद मंडोला की। उन तस्वीर के साथ ये लिखा था कि ये तस्वीर दो हैं लेकिन शख्स एक ही है। फिर इमिग्रेशन के शोबे से उसके वीज़ा से वो तस्वीर हासिल की गई थी जिसमें वो एक शख्स पर्ल हाइड के नाम से अमेरिका में आया था। अवाम को इत्तला दी गई थी कि वो बहरूपिया है, चेहरे से कभी पहचाना नहीं जाएगा। फिलवक्त उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके सर पर चोट है। इस मुल्क में जिसका भी सर जख्मी हो वो करीबी थाने में जाकर अपनी शनाख्त कराए। चूँकि मुजरिम कभी थाने में खुद चलकर नहीं आएगा, इसलिए पुलिस और फौज के अहलकार पूरे मुल्क में उसे तलाश कर रहे हैं। कोई डॉक्टर उसका इलाज ना करे और किसी मेडिकल स्टोर से उसे सर के जख्म के लिए मरहम और इंजेक्शन वगैरह ना दिए जाएं। उसने पूरी खबर नहीं पढ़ी। पढ़ने से ज़्यादा सोचना ज़रूरी था कि वो जिस मकान में है उसके मकीन उसकी असलियत को जानते हैं। अखबार ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो उसे जिंदा रखने के लिए उसके सर की मरहम पट्टी करके फिर उसे आराम से सुलाकर पुलिस को इत्तला देने गए हैं। ये ख्याल आते ही उसने आवाज़ दी, कोई है यहाँ? मेरा मेज़बान, मेरा मेहरबान कौन है? उसे जवाब नहीं मिला। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। सर में अभी तकलीफ थी, कमज़ोरी भी थी। वो पलंग का सहारा लेते हुए फिर आवाज़ें देने लगा। अब एक ही बात समझ में आ रही थी कि इस मकान वालों ने उसकी गन और कारतूस कहीं छुपा दिए हैं ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। वो लुढ़खड़ाता हुआ दरवाजे के पास आया ताकि बाहर जाकर किसी नामेहरबान को देखे, मगर बाहर खुलने वाला दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब ये पूरी तरह वाज़े हो चुका था कि उसे उस कमरे में कैदी बना दिया गया है। वो बाहर से मुकफ़्फ़ल दरवाजे को पीट पीट कर आजिज़ी करना और गिड़गिड़ाना चाहता था, मगर बिस्तर से दरवाजे तक आकर बुरी तरह हाँपने लगा था। किसी को मदद के लिए पुकारने की सकत भी नहीं रही थी। वो फिर दीवार का सहारा लेकर पलंग के सिरे तक आया, फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। वो थोड़ी देर तक बेबसी से पड़ा रहा, फिर सर उठाकर देखा। दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद नजर आ रहा था। शायद वो मुकफ़्फ़ल होगा। अब उसमें इतना दम नहीं था कि वो उठकर जाता और उस दरवाजे को भी आजमाता। अब सबसे लाजमी काम यही था कि किसी तरह तवानाई हासिल करे। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बिस्तर पर बैठ गया और जूस का जग उठाकर मुंह लगाकर पीने लगा। आधा जग पीने के बाद फिर मजीद पीने का हौसला ना रहा, सर चकराने लगा। वो जग को सरहाने की मेज़ पर रख कर चारों शाने चित लेट गया। बीमार को एक मखसूस खुराक तक तवानाई की दवा खानी चाहिए। उसने हद से ज़्यादा आधा जग पी लिया था। उस पर गशी तारी होने लगी। ऐसे ही वक्त बाहर का दरवाज़ा खुला। कोई आया था? नहीं, कोई आई थी, गुनगुना रही थी। कदमों की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो दूसरे कमरे के दरवाजे के पास गई है। मंडोला की आंखें बंद हो चुकी थीं। ज़हन किसी हद तक बेदार था। समात भी काम कर रही थी। उसने घोड़े की टापें सुनी। कोई घुड़सवार तेजी से इस मकान के करीब आ रहा था। मंडोला के डूबते हुए जहन में यह बात आई कि घुड़सवार पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने आए हैं। इसी खौफ के साथ ही उसकी गशी मुकम्मल हो गई और वो फिर एक बार बेहोशी की नींद सो गया। बेहोश होने वाले को वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। जब उसे होश आने लगा तो उसने आंखें नहीं खोलीं। पहले समझने की कोशिश करने लगा कि किस हाल में है और किस जगह है। फिर उसे हैरानी हुई कि वो उसी आरामदेह बिस्तर पर है और पुलिस की तहवील में नहीं है। उसने आंखें खोलीं। वही बिस्तर, वही कमरा नजर आया। फिर एक बूढ़ी खातून और एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। खातून ने मुस्कुराकर कहा, आराम से लेटे रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। बूढ़े शख्स ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम बड़े मुकद्दर वाले हो। किसी दूसरे के यहाँ पनाह लेने जाते तो अब तक पुलिस की हिरासत में होते। मंडोला ने नकाहत से पूछा, तुम लोगों ने मुझे कानून के हवाले क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम भी यहूदी हैं और तुम भी यहूदी हो। तुम्हारी जान बचाना हमारा मजहबी फर्ज है। मंडोला खुशी से खिल गया। अब तकदीर पलट रही थी। हालात बदल रहे थे। उसके अजनबी मेज़बान उसकी हिफाजत कर रहे थे। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हारा लिबास बदल दिया है, जानते हो क्यों? मंडोला ने सवालिया नज़रों से देखा। बूढ़े ने कहा, ये शेर की खाल और उसका सर देख रहे हो? उसे मैंने मारा है। अपने वक्त का नामवर शिकारी हूँ। मेरे पास शिकार की बू सूंघने वाले 4 कुत्ते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ 3 मर गए। एक टोनी रह गया है। वो तुम्हारे कपड़ों की बू सूंघते हुए उस कार तक मुझे ले गया जिसे तुम झाड़ियों के पीछे छुपा कर आए थे। मैंने तुम्हारे बदन का लिबास भी उतार दिया। फिर तुम्हारी कार के पीछे अपना घोड़ा बांधकर यहाँ से 200 मील दूर ले गया और तुम्हारी उस कार को आग लगा दी। तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दिया है।
اب پولیس اور فوج والے اپنے سراغ رساں کتوں کے ذریعے یہاں تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں تک واپس آیا ہوں۔ میری گن، کارتوس اور کرنسی جو تقریباً $1,20,000 تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس تمہاری امانت ہیں۔ پہلے اچھی طرح صحت مند ہو جاؤ، ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ وہ نادم سا ہو کر بولا، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسے مہربان خیانت کریں گے۔ جب مجھے دماغی توانائی حاصل ہوگی تو $1,20,000 کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ میرے ان قدموں میں دنیا کا تمام خزانہ ہوتا ہے۔ میری کوئی اہمیت ہے، اسی لیے تو یہاں کی پولیس اور فوج مجھے تلاش کر رہی ہے۔ بائی دی وے، کیا تم میاں بیوی اس بڑھاپے میں یہاں تنہا رہتے ہو؟ خاتون نے کہا، ہمیں تنہائی اور سکون پسند ہے۔ ویسے ہماری ایک جوان بیٹی اور ایک جوان بیٹا شکاگو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ وقت گزارنے یہاں آ جاتے ہیں۔ ایک بار اس بوڑھے شکاری کا سر بری طرح زخمی ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تھا اور جو نسخہ لکھ کر اسے دیا تھا، اس نے اس نسخے کو حفاظت سے رکھا تھا۔ اب اسی نسخے سے دوائیں لا کر منڈولا کا علاج کر رہا تھا۔ صرف 3 دنوں میں وہ زخم بھرنے لگا۔ 5ویں دن اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے خیال خوانی کی کوشش کی تو کامیابی حاصل ہوئی۔ پہلے جیسی دماغی توانائی حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اس نے مکمل طور پر جسمانی توانائی حاصل نہیں کی تھی۔ اس نے سٹاپ واچ کے ذریعے یہ دیکھا کہ پہلے کی طرح وہ 6 منٹ تک سانس روک سکتا ہے یا نہیں، لیکن چوتھے منٹ پر اس کی سانس روکنے کی صلاحیت جواب دے جاتی تھی۔ لہٰذا وہ روزانہ صبح و شام یوگا کی مشقیں کرنے لگا۔ میزبان بوڑھی خاتون ایک ماں کی طرح اسے دودھ، پھلوں کا جوس اور توانائی بخش غذائیں کھلایا کرتی تھی۔ بوڑھا میزبان روز اس کے بدن کی مالش کیا کرتا تھا اور منڈولا کہتا تھا، میرے سگے ماں باپ ہوتے تو وہ بھی ایسی خدمت نہ کرتے جیسے تم دونوں کر رہے ہو۔ خاتون نے کہا، تم 1 ہفتے سے یہاں ہو، کیا اب بھی ہمیں اجنبی سمجھتے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں بیٹے، اور میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ جب میرا جوان بیٹا یونیورسٹی کی چھٹیوں میں یہاں آتا ہے تو میں اسے گھڑ سواری اور رائفل شوٹنگ سکھاتا ہوں۔ وہ گھوڑے سے گرتا ہے، ہڈیوں میں چوٹیں لگتی ہیں، تو میں اسی طرح اپنے بیٹے کی مالش کرتا ہوں۔ وہ نہیں ہے مگر تم بھی تو ہمارے ہی بیٹے ہو۔ اسے ایک سچ مچ گھریلو ماحول نصیب ہو رہا تھا۔ محبت کرنے اور دن رات خدمت کرنے والے والدین مل گئے تھے۔ وہ 1 ہفتے بعد ہی دوڑنے، اچھلنے کودنے اور 6 منٹ تک سانس روکنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے زبان کے رشتے سے کہلانے والے والدین کے دماغوں میں جا کر ان کے خیالات پڑھے۔ وہ دونوں سچے اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ منڈولا کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ وہ اس کی فرمائش پر شہر جا کر ماسک میک اپ کا سامان لے آئے۔ اس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر چہرے پر تبدیلیاں کیں۔ بوڑھے والدین نے کہا، بیٹے تم با کمال ہو، اب تمہیں کوئی پرل ہائیڈ اور منڈولا نہیں کہے گا، اب تمہیں کوئی نہیں پہچان پائے گا۔ خاتون نے کہا، اب تو سر کا زخم نظر نہیں آتا ہے، تم نے بال بڑھا لیے ہیں، کوئی جاسوس تمہارے بال ہٹائے بغیر بھر جانے والے زخم کا نشان نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ کہا لگا کر بولا، اب تو کسی جاسوس کا باپ بھی میرے قریب نہیں آ سکے گا، میں دور ہی سے اس کی کھوپڑی میں گھس کر اس کے خیالات پڑھ لیا کروں گا۔ خاتون نے پوچھا، یہ کھوپڑی میں گھسنے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ میں ٹیلیپیتھی جانتا ہوں، دشمنوں کے اندر چھپے ہوئے خیالات پڑھ لیتا ہوں۔ بوڑھے نے اس کی گن، کارتوس اور $1,20,000 لا کر اس کے سامنے رکھ دیے، پھر کہا، بیٹے یہ تمہاری امانت ہے، اسے رکھ لو۔ ہماری خواہش ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہ جاؤ، ہماری آخری سانسوں تک ہمارے ساتھ رہو۔ وہ بولا، اس چھوٹے سے مکان میں تم لوگوں کی بدولت مجھے نئی زندگی ملی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں کی فوج کے پاس بو سونگھنے والے کتے نہیں ہیں، بلکہ دماغوں میں گھس کر اصلیت معلوم کرنے والے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، یعنی وہ بھی میری طرح ٹیلیپیتھی جانتے ہیں۔ وہ بوڑھے میاں بیوی توجہ سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بولا، میں سانس روک لیتا ہوں، دشمن ٹیلیپیتھی جاننے والے میرے اندر نہیں آ سکیں گے، لیکن تم دونوں کے اندر آ کر میرے بارے میں تمام حقائق جان لیں گے۔ خاتون نے کہا، یہ تو بہت برا ہوگا، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے دماغوں میں دشمن آ کر تم سے دشمنی کریں، تمہیں واقعی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں تو چلا جاؤں گا مگر تم دونوں میری نشاندہی کے لیے رہ جاؤ گے۔ بوڑھے نے کہا، ان کے باپ بھی ہم سے یہ نہیں اگلوا سکیں گے کہ تم یہاں آئے تھے اور صحت یاب ہونے کے بعد اپنا چہرہ بدل کر یہاں سے گئے ہو۔ وہ تم دونوں سے کچھ نہیں اگلوائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ تمہارے دماغوں میں گھس کر میرا موجودہ حلیہ معلوم کر رہے ہیں۔ بوڑھے نے تائید میں سر ہلا کر کہا،
ہاں، میں ٹیلیپیتھی کے متعلق کچھ جانتا ہوں۔ یہ بڑی ظالم چیز ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہمارے اندر کے راز معلوم کر لیتی ہے۔ بیٹے، اب تم ہی بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ تم دونوں بوڑھے ہو، اس عمر میں سانس روکنے کی مشقیں نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کر سکتے تو ٹیلیپیتھی جاننے والے دشمن تمہارے اندر پہنچنے میں ناکام رہتے۔ سچ کہتے ہو، ہم یہودی ہیں اور تم بھی یہودی ہو۔ تمہیں بچانے کے لیے ہم یہ مکان، یہ مویشی اور اپنی دور تک پھیلی ہوئی زمینیں چھوڑ کر کہیں دور گمنامی کی زندگی گزاریں گے۔ تم دونوں سچے یہودی ہو۔ تم نے دن رات ایک کر کے میری خدمت کی، میرا علاج کیا، مجھے نئی زندگی دی، مجھے ان دشمنوں سے بچایا جو میرے دماغ میں آ سکتے تھے۔ یہ میری جسمانی اور دماغی توانائی تمہاری دی ہوئی ہے، لیکن تم یہ بھول رہے ہو کہ تمہاری زمین جائیداد کے کاغذات متعلقہ شعبے میں ہوں گے۔ ان کاغذات میں تمہاری تصاویر ہوں گی۔ وہ دشمن خیال خوانی کرنے والے تمہاری تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر تمہارے دماغ میں پہنچ جائیں گے۔ خاتون نے پوچھا، کیا وہ تصویر دیکھ کر بھی ہمارے اندر پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں، تم دونوں نہیں جانتے، ٹیلیپیتھی شیطان کی آنت کی طرح پیچ در پیچ ہوتی ہے۔ اگر اپنے اس یہودی مہمان کو زندہ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے۔ دونوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، اگر تم دونوں کے دماغ مردہ ہو جائیں گے تو پھر کوئی تمہارے اندر نہیں آ سکے گا۔ وہ اپنی گن میں بھرا ہوا میگزین لوڈ کرنے لگا۔ خاتون نے حیرانی سے پوچھا، بیٹے، تم جو کہہ رہے ہو اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ مطلب تم دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں مملکت اسرائیل کا سب سے اہم شخص ہوں۔ کیا اپنے ملک کو اور اپنی یہودی قوم کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہیں دو گی؟ ماں، میری پیاری ماں، یہ کہتے ہی اس نے بوڑھی خاتون کو گولی مار دی۔ بوڑھے نے شدید حیرانی اور صدمے سے اپنی اس بیوی کو دیکھا جس کے ساتھ وہ آدھی صدی سے پیار بھری زندگی گزار رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے گولی مارنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دو۔ جلدی بکو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، اگر تم کسی مسلمان کے گھر میں پناہ لینے آتے تو تمہارا کیا انجام ہوتا؟ وہ مجھے گرفتار کرا دیتے۔ میں ایسے مسلمان خیال خوانی کرنے والوں کا غلام بن جاتا جو میرے دماغ سے یہودی خفیہ تنظیم کا تمام راز معلوم کر لیتے اور پورے اسرائیل اور یہودیوں کو نابود کر دیتے۔ بوڑھے نے کہا، مگر خدا نے تمہیں اور اسرائیلی حکومت کو بچانے کے لیے ہمارے پاس بھیجا، کیا اس کے صلے میں تم ہمیں موت دے رہے ہو؟ خود کو، یہودی قوم کو اور اسرائیلی حکومت کو بچانے کے لیے ہی موت دے رہا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہی یہودی کا دشمن ہوتا ہے، ایک یہودی بھی یہودی کو مارتا ہے۔ اس نے بوڑھے میزبان اور مہربان کو بھی گولی مار دی، نوٹوں کی گڈیوں اور کارتوسوں کو جیبوں میں ٹھونس لیا، پھر مکان سے باہر آ کر کتے کو آواز دی، ٹونی، کم آن ٹونی، کہاں ہو تم؟ کتا چھت پر تھا۔ اس نے روشن دان سے اپنے بوڑھے مالک اور مالکن کو گولیاں کھا کر مرتے دیکھا تھا اور اس مارنے والے احسان فراموش مہمان کو بھی دیکھا تھا۔ وہ بہت چالاک تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ دشمن کے ہاتھ میں گن ہے، ابھی اس کے پکارنے پر سامنے نہیں جانا چاہیے، اور منڈولا کا ارادہ تھا کہ اس آخری بو سونگنے والے کو بھی گولی مار کر مطمئن ہو جائے، پھر اس مکان کو بھی آگ لگا دے تاکہ اس کے اتارے ہوئے کپڑے اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی انگلیوں کے نشانات بھی مکان کے ہر حصے سے مٹ جائیں، پولیس والوں کو اور ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو اس کا نام و نشان تک نہ ملے۔ اس نے کئی بار ٹونی کو آواز دی، جب وہ نہیں آیا تو اس نے مکان کے اندر جگہ جگہ تیل چھڑک دیا۔ کتا مکان کے پچھلے حصے کی طرف جا کر چھت پر سے کود کر دوڑتا ہوا دور گیا، پھر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ ادھر منڈولا نے ماچس کی ایک جلتی ہوئی تیلی مکان کے اندر پھینکی، پھر برآمدے سے نکل کر دوڑتا ہوا اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھتا ہوا دور جانے لگا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے کتا گراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ داستان منڈولا کے حالات کے مطابق ایک ہفتہ آگے بڑھ گئی، جبکہ مائک ہرارے کے حالات کے مطابق مجھے دوسرے دن کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسرے دن 10 بجے اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزارنا تھا، اس لیے صبح 8 بجے اسے فوج کی 6 گاڑیوں کے درمیان ایک گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ ایسے وقت میں اور میرے تمام خیال خوانی کرنے والے مائک ہرارے کے اندر بڑی خاموشی سے موجود تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم ہرارے کے اندر رہ کر وہ تمام راستے دیکھ سکیں گے جہاں سے فوجی گاڑیاں اسے ٹرانسفارمر مشین والے خفیہ اڈے میں لے جائیں گی، لیکن ہرارے کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد اس کے پورے چہرے پر ایسا نقاب چڑھا دیا گیا تھا جیسے پھانسی پانے والے مجرم کے سر سے گردن تک نقاب پہنا دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نہ ہی وہ کچھ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی ہم اس کے ذریعے خفیہ اڈے تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتے تھے۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں ہم میں سے کسی پر شبہ تھا،
दरअसल वो नहीं चाहते थे कि माइक हरारे को भी इस खुफिया अड्डे का रास्ता मालूम हो। मैंने हरारे से कहा, अभी सुपरमास्टर का कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। वो जानते हैं कि तुम सांस रोक लोगे, लेकिन मशीन से गुजारने से पहले तुम्हारा तिब्बी मुआयना किया जाएगा और एक इंजेक्शन लगाया जाएगा तो तुम्हें दिमागी कमजोरी महसूस होने लगेगी। माइक हरारे ने कहा, मैं जानता हूँ, अब से पहले भी इस मशीन से गुजर चुका हूँ। पहले दिमागी तवानाई ज़ायल की जाती है, फिर मशीन के ज़रिए ज़हनी सलाहियतों और टेलीपैथी के इल्म को उभारा जाता है। दिमागी कमज़ोरी के वक्त सुपरमास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं और तुम्हारे ख्यालात पढ़कर सुपरमास्टर वगैरह को यकीन दिला सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई नहीं। लिहाजा ऐसे वक्त हम में से कोई तुम्हें मुखातिब नहीं करेगा और ना ही तुम हमें मुखातिब करोगे। मेरी कोशिश होगी कि दुश्मन तुम्हारे चोर ख्यालात ना पढ़ सकें। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।